السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 39 جز سی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا سہل بن سعد السعدی کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ ہے، اپنے ممبر پر سیدنا علی ابن ابی طالب کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد السعدی نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ حقارت سے سیدنا علی کو ابو تراب مٹی والا کہتا ہے، اور اس بات پر سیدنا سہل بن السعدی ہنس پڑے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، سیدنا علی کا یہ نام ابو تراب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان سیدنا علی ابن ابی طالب کو اس نام سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے سیدنا سہل بن سعد السعدی کو سارا قصہ سنانے کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا اے ابو عباس، یہ قصہ کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا، ایک روز سیدنا علی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، پھر گھر سے باہر نکل گئے، اور جب مسجد میں جا کر لیٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا سیدنا علی کے کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور ان پر مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کی کمر سے مٹی جھاڑتے جھاڑتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب، اے ابو تراب، اٹھ جاؤ، اے ابو تراب، اٹھ جاؤ، اے ابو تراب، یعنی کہ اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا والی بنا کر بھیجا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سہل کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نباشت، اللہ لعن اللعینہ، اللہ ان پر لعنت کرے جو امیر المومنین پر لعنت کیا کرتے تھے۔ سیدنا سہل نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا چلو کم سے کم اتنا کہہ دو، اللہ تعالیٰ ابو تراب مٹی والے پر لعنت کرے، نعوذ باللہ، اللہ لعن من عادات سیدنا امیر المومنین۔ اس بات پر سیدنا سہل نے فرمایا کہ سیدنا علی کو ابو تراب مٹی والا سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پر اس والی مدینہ نے کہا ہمیں ساری بات سناؤ، ان کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا؟ تو سیدنا سہل نے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، وہاں سیدنا علی موجود نہ تھے، تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوپہر باہر گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حکم دیا جاؤ اور دیکھو وہ کہاں ہے۔ کسی نے آ کر عرض کیا کہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی کے کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پر مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ صحیح بخاری 3703، صحیح مسلم 6229۔ ان احادیث سے جن کے کوئی تین طرق بھی میں نے بیان کیے، بخاری اور مسلم کی، یہ بخاری مسلم کی تو پھر تو متفقہ علیہ، اس کا ایک ایک لفظ سچا اور اس کے اوپر ایمان لازم ہو گیا ہر مسلمان کا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ مروانی اور بنو امیہ والے ممبر رسول مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر آج یہ سارے وابڑے کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی لعنت نہیں کرتا تھا۔ یہاں بخاری مسلم میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ ان کے اوپر کہتے تھے برا بھلا کہو، لعنت کرو،
تو جو لوگ نہیں کرتے تھے تو انہیں حقارت سے کہتے تھے اچھا چلو ایسا نہ کرو کہ تم یہی کہہ دو کہ مٹی والے پر لعنت، یعنی کہ ابو تراب پر لعنت۔ وہ کہتے ہیں تم انہیں مٹی والا آر کے ساتھ بلاتے ہو، یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کی توہین ہے مٹی والا کہنا۔ وہ تو اس نام کو سینے سے لگاتے تھے۔ پوچھا گیا وہ کیوں، تو یہ سارا واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے خود جا کر ان کی کمر سے مٹی صاف کی اور اس کو کہا اے مٹی ہلے اٹھ یا ابو تراب۔ تو ابو تراب اللہ کے نبی سے نکلنا تھا، حضرت علی نے اس کو اپنی کنیت بنا لیا ابو تراب۔ اللہ تعالی حضرت علی کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے اور فرما چکا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور جنہوں نے ان کے ساتھ نفرت کی، بغض رکھا، اللہ تعالیٰ انہیں اسفل سافلین میں ڈالے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے۔ اللہ ان پر لعنت کرے جو اللہ کے نبی کی آل پر اور آپ کے داماد پر اس طرح لعنت کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔